نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے وہ 3 شخص کون سے ہیں جن کے ضامن اللہ ہوتے ہیں، جن کی ضمانت اللہ دیتے ہیں، جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں؟ میرے دوستو، ان کی حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی ان سے کہ اللہ کے نبی ان کو بیٹا کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب تو اپنے گھر میں جایا کرے تو سب سے پہلے گھر میں سلام کیا کر، اپنے گھر والوں کو سلام کر کے پھر گھر میں داخل ہوا کرو۔ اللہ کے نبی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سلام جو ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بن جائے گا۔ یعنی جس گھر میں سلام کو عام کیا جاتا ہے، اللہ اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ سلام کر کے داخل ہوں۔ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے، اس کے ضامن میرے دوستو اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور سلام کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس کے اندر محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی تمہاری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، تمہارے اندر پیار اور محبت اور الفت کا رشتہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے تم میں پیار پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہاری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ایسا عمل آپ ضرور بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے سلام کے آداب بھی بیان کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام کا میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، من ذا، کون ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا، آنا، میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی آنا میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں ادب بیان کیا کہ جب بھی کوئی بندہ باہر سے آئے تو دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے کوئی آواز آئے، کوئی پوچھے کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تو اپنا نام بتلانا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان کا دروازہ بند تھا۔ میں نے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی، میں چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو موسیٰ، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ کہا، حضرت میں تو آیا تھا، 3 مرتبہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو تم واپس چلے جاؤ، یعنی پھر ان کو پریشان نہ کرو۔ تو میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا آپ کے پاس اس بات پر کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ یہ میرے دوستو حدیث میں احتیاط کے طور پہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ اشعری سے پوچھ رہے تھے، ورنہ وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، ایسی بات نہیں کہ ان کو اعتماد نہیں تھا، یہ حدیث میں احتیاط کی بات کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہوتا ہے،
ہے اس کے ضامن اللہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے ضامن اللہ ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے اور وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں جتنا وہ ایک جماعت کی نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یعنی وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گھر سے جاتا ہے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں اور اس کے ضامن بھی میرے دوستو اللہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے ضامن اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کے دین کے لیے نکلے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے، تو یہ بھی میرے دوستو جب تک اللہ کے راستے میں رہتا ہے اس کے گھر والوں کے، اس کے مال و دولت کے ضامن میرے دوستو اللہ ہوتے ہیں۔